علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی البسنا لباس وجود ورياشا وجعل الليل راحة والنهار معاشا وأخلفنا له منتخبا من بين سائر الأمم ومنتجبا عن الملائكة مما زال عنه العدم والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وصفيه ونجيبه محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الكرام وأصحابه العظام الذين هم عمود الإسلام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ معزز سامعین، اس بابرکت محفل میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جناب مولانا محمد حسن معاویہ حفظہ اللہ ورعاہ کی اور اہل محلہ کی دعوت پرخلوص پر بندہ حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہمارا عنوان وہ سیرت رسول، سیرت محمد، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میرے دل نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک پیغام اور دیتا چلا جاؤں، جو پیغام ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخر میں بھیجا، جس کی حدیث میں یوں مثال ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1,24,000 جو انبیاء کم و بیش آئے، ان کی مثال ایک محل کی سی ہے، اور وہ محل گویا کہ ایک نبی اس ایک اینٹ کی طرح ہے۔ اس محل کا تکمیل اس کی ہو چکی، وہ محل مکمل ہو چکا، لیکن اس محل میں ایک اینٹ باقی ہے، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ جہاں ایک محل کی بات ہے تو محل کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جہاں میرے نبی کو معراج کرائی جاتی ہے تو میرے نبی براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی جا کر انبیاء کی جماعت کرواتے ہیں۔ جہاں آدم کو بھیجا جاتا ہے تو آدم کو کہا جاتا ہے کہ تو نبی تو ہے، لیکن تو اپنی بستی کا نبی ہے۔ جہاں نوح کو بھیجا جاتا ہے تو نوح کو کہا جاتا
نبی تو ہے لیکن تو اپنی بستی کا نبی ہے. یہاں شیش کو بھیجا جاتا ہے تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تو نبی تو ہے لیکن تیری نبوت تیری بستی تک ہے, تیرے علاقے تک ہے. یہاں ابراہیم کو ایک طرف خلیل اللہ کا لقب تو دیا لیکن ساتھ فرما دیا کہ تیری رسالت اور نبوت تیرے علاقے تک ہے. یہاں اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب تو دیا لیکن ساتھ بتا دیا کہ تیری رسالت تیری نبوت وہ وہی تک ہے جہاں تجھے بھیجا گیا. یہاں یونس کو نینوا میں بھیجا تو جاتا ہے, یہاں شعیب کو مدین میں بھیجا تو جاتا ہے, لیکن جہاں جہاں جس نبی کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نبوت وہاں تک ہے. میں قربان جاؤں آمنہ کے اس قرب یتیم پر, عبداللہ کے اس لال پر, آمنہ کے اس لفظ جگر پر, اس سید الانبیاء پر جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے. وہ ماں پتھروں کے پاس سے گزرے تو پتھر سلام کرتے ہیں. میں قربان جاؤں اس آقا کملی والے پر کہ جب اس کی باری آتی ہے آدم تیری نبوت تیری بستی تک, نوح تیری نبوت تیری بستی تک, شیش تیری نبوت تیری بستی تک. بولتا جا کہتا جا ابراہیم تیری نبوت تیری بستی تک, اسماعیل تیری نبوت تیری بستی تک. میں کہتا ہوں سب کا مقام بیان ہو گیا, میرے نبی کا مقام بتا. میرا اللہ کہتا ہے سارے ہٹ جاؤ, یہ میرے نبی کی بات ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے. اس کی نبوت مدینہ اور مکہ تک نہیں بلکہ یہ رحمت للعالمین ہے. میں کہتا ہوں رحمت للعالمین تو ہے لیکن خصوصیت واضح نہیں ہوئی. خصوصیت کو واضح کیا جائے. ابراہیم خلیل اللہ ہوا, ابراہیم خلیل اللہ ہوا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوا. یہ سارے نبوت اور رسالت ان کو بھی ملی. کوئی اور خصوصیت بیان کی جائے. اللہ کہتا ہے کہ سارے چرچے دیکھ لو. ابراہیم کا چرچا ہوا کہ اس نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی. نوح کا چرچا ہوا کہ وہ جد امجد بنا. آگے انبیاء کا چرچا گیا. یوسف علیہ السلام کا چرچا ہوا کہ حسن بے مثال ہے. یہاں یونس کا چرچا ہوا 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے. یہاں ادریس کا چرچا ہوتا ہے, آرے سے چین لیا جاتا ہے. تمام انبیاء کا چرچا اپنے طرف. میں کہتا ہوں کوئی مثال لائی جائے, ایسی مثال جو کسی کی نہ ملی ہو, ایسا کمال جو کسی کو نہ ملا ہو. اللہ کہتا ہے جو کتابیں میں نے نازل کی وہ ان کی بستی تک محدود ہے, لیکن قرآن کو میں نے جب نازل کیا میں نے کہا ہدی للعالمین ہے, میں رب العالمین ہوں. اے محمد تو رحمت للعالمین, محمد تو رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو پیغام دے کر بھیجا, سیرت کے ساتھ ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام بیان کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا, پھر آپ کو بھیجا, پھر آگے آپ نے صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا کہ دین پہنچا دیا. آگے سے جواب ملا پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آگے میرے نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ, کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ دوسرے بھائیوں تک پہنچائے, اور صرف عجم اور عرب کی بات نہیں بلکہ ساری دنیا میں پہنچائے. یہ سلسلہ چلتا رہا, دنیا کا انقلاب آتا رہا. جہاں کفر کی طاقتوں کا راج برپا ہوا, یہاں لارڈ میکالا نے انگلش تعلیم کی ایجاد کی اور اس کی بنیاد رکھ کے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال پوچھا گیا کیسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب ملا کہ میں نے ایک ایسا زہر ڈھونڈ لیا ہے, میں نے ایک ایسا زہر ڈھونڈ لیا ہے تو وہ زہر مسلمانوں کے اندر تک اترے گا. اب اس زہر کو لینے والا, اس زہر کو استعمال کرنے والا وہ باہر سے پاکستانی ہوگا, وہ باہر سے عربی ہوگا, وہ باہر سے سوڈانی ہوگا, وہ باہر سے ہندوستانی ہوگا, وہ باہر سے ترکستانی ہوگا, وہ باہر سے افغانی ہوگا, لیکن جو اس زہر کو لیتا جائے گا وہ اندر سے انگلستانی ہوگا, وہ اندر سے
انگلستانی ہوگا، اور اس نے وہ دعویٰ کیا، وہ اپنے دعوے میں کامیاب ہوا کہ آج ہماری تعلیم ایسی ہو گئی، ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ بصد افسوس ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان ہو کر جو اس تعلیم میں گھستا ہے وہ انگلستانی بن جاتا ہے۔ علماء دیوبند نے فکر کی کہ اس کا منہ توڑ جواب ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، ایک درخت کے نیچے ایک استاد محمود نام کا، ایک شاگرد محمود نام کا اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جس میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی باتیں بتائی گئی۔ اور جب یہ نعرہ لگا کہ اگر لارڈ نے کہا انگلش کی بنیاد رکھ کر، انگلش کا علم ایجاد کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا وہ باہر سے پاکستانی ہو، باہر سے ہندوستانی ہو، باہر سے انگلستانی ہو، وہ جو بھی ہوگا اندر سے انگلستانی ہوگا۔ لیکن ہمارے علماء نے یہ منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا کہ یاد رکھیں، ہم نے محمود استاد کو، محمود شاگرد کو ایک انار کے درخت کے سائے میں بٹھا کر یہ بتا دیا ہے کہ اس علم کو جو پڑھے گا، قرآن سے جو ملے گا، حدیث سے جو ملے گا، جو اس علم کو پڑھتا جائے گا وہ باہر سے بھی مسلمانی ہوگا، اندر سے بھی مسلمانی ہوگا۔ تو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور وقت کا تقاضا کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ہی، آپ کے علاقے میں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا آپ ہی کے محلے میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ آپ ہی کے بغل میں جو مدرسہ ہے جامعہ محمودیہ، ہمارے اس مدرسے میں یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، آپ چلے جائیں 1937 میں، 1930 میں چلے جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے کالج علیحدہ نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے مدارس علیحدہ نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے یونیورسٹیاں علیحدہ نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے نظام تعلیم علیحدہ نہیں تھا، پہلے نظام بھی ایک تھا، مدرسہ بھی ایک تھا، استاد بھی ایک تھا، وہ جو قال اللہ اور قال رسول اللہ کہنے والا تھا وہی ان علوم کی تعلیم دیتے تھے، وہی ان کو پروان چڑھاتے تھے۔ لیکن آج مدرسے والا کالجوں کی مخالفت کرتا ہے، کالجوں والے مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ تم نے رخ الگ الگ دے دیا، تم نے راہ تقسیم کر دی، تم نے الگ تقسیم کر دیا۔ آج کالجوں والے کہتے ہیں کہ ہم صحیح نہیں ہیں، مدرسے والے ہم سے یہ کہتے ہیں، اور مدرسے والے کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں راستہ ہمارا بدل گیا، یہ کفر کی سازش تھی جو ہم پر کامیاب ہوئی، یہ کفر کا وار تھا جو اثر کر گیا، یہ کفر کا خنجر تھا جو اندر تک سرایت کر گیا۔ آج مدارس نے دوبارہ سے یہ قدم اٹھایا ہے کہ جس مدرسے میں حدیث کی تعلیم ہوگی اس مدرسے میں سکول کی بھی تعلیم ہوگی۔ اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا گناہ نہیں ہے، انجینئر بننا گناہ نہیں ہے، پروفیسر بننا گناہ نہیں ہے، اسکول میں بچے پڑھانا گناہ نہیں ہے، لیکن لارڈ میکالا کی اس بات کو یاد رکھا جائے جو اس نے کہا تھا کہ میں نے انگلش کا نصاب ایسا زہر دیا ہے کہ اس کو جو پڑھتا جائے گا وہ انگلستانی بنتا جائے گا۔ آج اگر ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہماری کھوئی ہوئی عزت ہم واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے سوچنا پڑے گا۔ آج عیسائیت جو اپنے بچوں کی بچپن سے پروان چڑھتے ہوئے تربیت کرتی ہے، آج مرزائیت جو اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت کرتی ہے، افسوس ہے مسلمانوں پر، افسوس ہے ہمیں اپنے بھائیوں پر، افسوس ہے ان ماں باپ پر جو مہمان آئے اسے یہ تو کہیں گے کہ بیٹا بتاؤ انگلش میں آپ کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں ناک کو کیا کہتے ہیں، انگلش میں کان کو کیا کہتے ہیں۔ کیا کبھی یہ کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ پہلا کلمہ کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، پینے کی دعا کیا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے؟ ارے یہ تو بچوں کی بات ہے، آج رویا جائے وہ بھی کم ہے۔ ہمارے بڑے معاشرے میں نوجوان بڑے ہیں، کسی کو وضو کرنا نہیں آتا، کسی کو غسل کرنا
کرنا نہیں آتا, کسی کو دعائیں نہیں آتی, کسی کو سنتیں نہیں آتی, کسی کو فرائض نہیں آتے. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اپنی تاریخ کو یاد کرو. وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے بتا گیا کہ تم عزت مند ہو, تم عزت مند ہو, تم عزت مند ہو. جو تمہارے ماورا ہے, جو تمہارا راستہ چھوڑ کر چلیں گے, جو تمہارے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر چلے گا, جو تمہارے محمد کے طریقوں کو چھوڑ کر چلے گا, وہ کل بھی ذلیل تھا, وہ آج بھی ذلیل ہے. فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنا آپ تبدیل کرنا چاہیے. تو آپ ہی کے بغل میں یہ ہمارا ادارہ جامعہ محمودیہ, جس کے محتمم جناب مولانا محمد طیب صاحب حفظہ اللہ و رعاہ ہے, آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہمارے ہاں بچوں کو جو تکلم کا ماحول ہے وہ عربی زبان کا ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے, پگڑی کا. اس کے علاوہ ماہانہ پروگرام کی ترتیب ہے, اور اس سال جامعہ میں مڈل کی تعلیم ساتھ تھی, اور الحمدللہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں, اور اگلے سال یہ اور زیادہ ہوگا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو پڑھانے والے غلط نہیں ہیں. میں سکولوں کی مخالفت نہیں کر رہا, کالجوں کی مخالفت نہیں کر رہا. وہ جیسا پڑھے ہیں وہ ایسا آپ کو پڑھائیں گے. ہمیں اپنی تاریخ بدلنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے, صحابہ نے, سب نے قربانیاں دی. ہماری قربانی کیا ہے؟ ہمارے تو ایک مچھر بھی ڈنگ کاٹ لے تو رونے لگ جاتے ہیں. انہوں نے بیویوں کو بیوہ کرایا, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو یتیم کرایا, اپنی بچیوں کی محبت سے دور رہے, اور پھر یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ کبھی جھک نہیں سکتا. پھر علامہ اقبال نے یہ نظریہ آگے ہندوستان کی تقسیم میں چلایا, اور ہندوستان سے جب پاکستان کی تقسیم ہونے لگی تو نعرہ لگتا تھا کہ پاکستان نہیں بن سکے گا, پاکستان کا وجود نہیں رہے گا, پاکستان کا نام بھی مٹ جائے گا. لیکن کبھی نعرہ بلند ہوا کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بنتے رہے گا ہندوستان. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی بہنوں کی عزتیں مٹی, کتنی ماؤں کی عصمتیں پامال ہوئی, کتنی ماؤں کے سینے چھلے ہوئے, کتنے جوان ہمارے لگتے جگر ہوئے, اور کتنے ان کے خون کی ندیاں بہائی گئی. یہ ساری قربانیاں ہم بھول نہیں سکتے, یہ تاریخ ہم دہرائیں گے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو ہمیں کہا گیا کہ بھوکا ننگا پاکستان, اور جب بارڈر کراسنگ کرتے وقت ہم سے کپڑے چھین لیے گئے, ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا. پاکستان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ تمہارے آنکھوں میں جو آج تم قلم لے کے بیٹھے ہو, یہاں ببول کے درخت کے کانٹوں سے کام لیا جانے لگا, پھر پاکستان وجود میں آیا. آج بھی اگر تم پاکستان کی مخالفت کرو, مسلمانوں آج ہمیں لوٹنا ہے, آج ہمیں واپس آنا ہے, آج ہمیں اپنی تاریخ دہرانی ہے, آج ہمیں آئیڈیل ابو بکر کو بنانا ہے, آج ہمیں آئیڈیل عمر کو بنانا ہے, آج ہمیں آئیڈیل عثمان غنی کو بنانا ہے, آج ہمیں آئیڈیل علی کو بنانا ہے, آج ہمیں آئیڈیل اپنے صحابہ اور اسلاف کو بنانا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا انگریز کیا کرتا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا عیسائی کیا کرتا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا یہودیت کیا کرتی ہے. وہ تمہارے کل بھی دشمن تھے, وہ تمہارے آج بھی دشمن ہے. یاد رکھو, جب تک تم نہیں بدلو گے جب تک تاریخ نہیں بدل سکتی. اپنی تاریخ کو بدلنا ہوگا. اپنی تاریخ کو کیسے بدلا جائے؟ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیجو جہاں اسکول کی بھی تعلیم دی جائے اور مدرسے کی بھی تعلیم دی جائے, اور بچپن سے ان کی بنیاد ایسے رکھو کہ آگے جا کے مستقبل میں وہ یوں مایوس نہ ہو کہ مجھے کوئی غسل کے فرض نہیں آتے. آپ نماز پڑھنے جائیں, آپ کو غسل کا مسنون طریقہ نہیں آئے گا تو آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, آپ کی نماز کوئی نہیں ہوگی. اور آخری پیغام, اتنا علم سیکھنا, اتنا علم سیکھنا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر اور آپ علیہ السلام کے طریقوں پر چل کر گزارنا ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے.
آج دیکھیں ہم کتنے بالغ ہو چکے لیکن تعلیم نہیں. ہمارے ہاں عشاء کے بعد میں پہلے پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ تعلیم بالغہ کے نام سے ماہانہ 40 روز کا ایک درس کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں نماز کی سب سے پہلے اصلاح کی جاتی ہے, تیمم کے مسائل, فرائض اور سارے جتنے مسائل ہیں, وضو کے مسائل, اور جنازہ دیکھیں باپ ہو جائے اور افسوس ہے اس بیٹے پر کہ وہ جوان ہو اور اسے نماز جنازہ نہ آتی ہے. میں آیا تھا یہ صدا کر چلا, آپ مانو یا نہ مانو میں اپنا حق ادا کر چلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.